تو 15ویں شب ہے، شب معراج میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ 27ویں شب ہے، عاشورے میں عبادت کرتے ہیں تو وہ 10ویں شب ہے، الگ الگ راتیں ہیں، لیکن ماہ رمضان پورا کا پورا برکتوں والا ہے۔ اس میں خاص شب قدر کو بھی مخصوص نہیں کیا گیا کہ یہی رات شب قدر ہے، بلکہ اس کو بھی پنہا رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، تاکہ ایک رات پر ہم تکیہ نہ کر لیں، بھروسہ نہ کر لیں، بلکہ اس کی تلاش میں اور راتیں بھی شب قدر کی برکتوں والی راتیں ہمارے لیے بن جائیں۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ پھر اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے 700 گنا تک۔ کتنے گنا تک؟ 700 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب کتنے فرضوں کے برابر؟ 70 فرضوں کے برابر۔ پھر اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا عظیم مہینہ ہے! کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں ہر لمحہ قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے ماہ رمضان میں کہ اور دنوں میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تب عبادت ہو رہی ہے، تلاوت کر رہے ہیں تب عبادت ہو رہی ہے، لیکن روزے میں اگر سو رہے ہیں تو بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، تورات شریف اسی مہینے کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل شریف اسی مہینے کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، قرآن مقدس اسی مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اب اس میں کچھ اللہ والوں کے دن بھی آتے ہیں، جیسے ہی چاند رات آئے گی سرکار غوث اعظم کی یاد آ جائے گی، اللہ اللہ سبحان اللہ، اور ایسے یاد آئے گی کہ ان کی کرامت بھی یاد آ جائے گی کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ غوث پاک کے والد نے بتایا کہ آج چاند ہوا ہے کیونکہ میرے بیٹے نے ابھی تک دودھ ہی نہیں پیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں سبحان اللہ بولنے کا ثواب زیادہ ملنے والا ہے، اس لیے پریکٹس کرو اور پیار پریکٹس کرو، چلتے چلتے بولتے رہو سبحان اللہ۔ جیسے ہی 3 تاریخ آئے گی تو خاتون جنت کی یاد آئے گی، گھر میں ایصال ثواب کرے۔ مسجد میں تو امام صاحب کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے گھر میں ایصال ثواب کرے، ان کو یاد کریں، وہ تمہیں یاد کریں گی انشاءاللہ۔ ماہ رمضان میں کیا کریں؟ یہ کریں۔ ہاؤ ٹو اسپینڈ ماہ رمضان لائک دس، 10 تاریخ آئے گی تو ہماری ماں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ کی یاد لے کر کے آئے گی، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ 17 تاریخ آئے گی، 2 تاریخیں یاد آئیں گی، اس دن حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اصحاب بدر سبحان اللہ، تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ماہ رمضان ہی میں ہوئی تھی اور اس کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی۔ 20 تاریخ آئے گی تو فتح مکہ کی یاد لائے گی، 21 تاریخ آئے گی تو مولا علی کی یاد لے کر کے آئے گی، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ ساری یادگاریں اس مہینے کے اندر موجود ہیں، اور صلاۃ و سلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں عبادت پر استقامت اختیار کرے گا، یعنی ڈٹا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، مسلسل کرے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہر رکعت پر نور کا ایک شہر انعام میں عطا فرمائے گا۔ یہاں 10x10 کا ایک کمرہ ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو، تو آقا فرماتے ہیں ہر رکعت پر نور کا شہر۔ اب نور کہاں سے کہاں تک ہوگا، اس کی حد بھی نظر نہیں آتی ہم کو روشنی کی، تو ہر شہر کتنا بڑا ہوگا سبحان اللہ۔